اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 119۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سنتے ہو یہ جو تم ہو، تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر۔ اور حال یہ ہے کہ تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اکیلے ہوں تو تم پر انگلیاں چبائیں غصہ سے۔ آپ فرما دو کہ مر جاؤ اپنی قلبی جلن میں، یعنی اپنی گھٹن میں مر جاؤ، اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات۔ یعنی منافقین کا حال یہ ہے کہ وہ جب رسول اللہ اور مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان سے کیا کہتے تھے؟ ہم آپ کی بات سنتے ہیں اور ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، دین اسلام پر ایمان لائے ہیں، لیکن جب بعد میں وہ چلے جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو پھر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں کہ یہ دین کیوں آ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ وہی ٹھیک تھا، جس دین پر ہم پہلے تھے وہی دین ٹھیک تھا۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور تم کہ برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں۔ وہ منافق جب آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، مسلمانوں کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو ان کو برا لگتا ہے۔ کن کو؟ جو منافقین ہیں۔ اور تم کہ برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں، یعنی آپ کو جب کوئی برائی یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ایذا پہنچتی ہے، اب بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، نعوذ باللہ اس کو کوئی ایذا یا تکلیف پہنچتی ہے تو کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ یہ کون سا رویہ ہے؟ یہ وہی رویہ ہے جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کرتے تھے، کافرین کرتے تھے، منافقین یہ رویہ کرتے تھے۔ تو یہ سارے واقعات ہم تک اسی لیے پہنچائے جا رہے ہیں کہ ہم اب اس دنیا میں، اس زندگی میں ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس عمل سے منافقین جیسے عمل کی کوئی خوشبو آئے، نعوذ باللہ۔ تو ہم وہ سارے عمل کریں جو مومنین کے اعمال ہیں، اور جب مومنین کو کوئی تکلیف پہنچے تو خوش نہ ہوں، بلکہ ان کے لیے دعا کریں، بھلائی کی دعا کریں۔ تو آگے کیا فرمایا؟ اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، بے شک ان کے سب کام اللہ کے گھیرے میں ہیں۔ یعنی ان کے سب کاموں سے اللہ باخبر ہے، اور اللہ ان سب کاموں کو محیط کیے ہوئے ہے، اللہ کے گھیرے میں ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ صبح کو اپنے دولت خانہ سے برآمد ہوئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ ایک لڑائی کی یاد اللہ تعالیٰ دلوا رہے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں، یعنی کہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں،
دو گروہ ایسے تھے جب تم میں کے یعنی تم ہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو بیچارے بزدل تھے. اور ظاہر ہے سارے تو بہادر نہیں ہوتے، شجاع نہیں ہوتے، سب کا جگر ایک جیسا تو نہیں ہوتا. وہ تو مولا علی علیہ السلام تھے اور ان کی اولاد تھی کہ جو بے جگری سے یعنی جو بہادری کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ جو تمام لڑائیاں لڑی ہیں انہوں نے. تو جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا، قرآن ہے کہ نامردی کر جائیں، اللہ اکبر، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اگر اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے تو پھر نامردی ہی کریں گے، نعوذ باللہ، تو پھر بزدلی کریں گے، نعوذ باللہ. تو کچھ تھے ایسے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور بے شک اللہ نے بدر میں، جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. تو اللہ سے ڈرو، تم شکر گزار ہو، کہیں تم شکر گزار ہو، یعنی اللہ سے ڈرو، اور لعلکم، تاکہ تم تشکرون، اس کے شکر گزار بن جاؤ. بدر میں اللہ نے جب آپ کی مدد کی ہے، مسلمانوں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں. اور جب اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، ایمان نہیں رکھتے، تو پھر بزدلی آتی ہے، پھر خوف آتا ہے، اور پھر بھاگ جاتے ہیں. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نامردی کہا ہے. میدان جنگ سے بھاگ جانا نامردی ہے. تو اس لیے کیا فرمایا کہ آج میں اس کو علم دوں گا. جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہے. مرد تو سارے ہی تھے، لیکن یہاں کیا مطلب ہے مرد کا؟ جو بھاگتا نہیں ہے میدان جنگ سے، جو لڑائی سے بھاگتا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جو جان قربان کرنے کو بھی تیار ہے. جو مرد ہے اس کو علم دوں گا، جو کرار ہے، جو رک جاتا ہے میدان جنگ میں، اور جو غیر فرار ہے، اور جو پیٹھ دکھا کے بھاگتا نہیں ہے، اس کو علم دوں گا. 39 دن گزر چکے تھے جنگ خیبر کے موقع پر، اور جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. وہ جو یہودی تھے وہ اوپر سے آگ، گولے، جو بھی ان کے پاس اس وقت کے ہتھیارات تھے سب وہ ڈالتے تھے، گرم پانی ڈالتے تھے. مسلمانوں کو بڑا وہ کیا ہو رہا تھا، پسپائی ہو رہی تھی. تو آخری دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو علم دوں گا جو مرد ہے، جو قرار ہے، جو غیر فرار ہے. تو مولا علی علیہ السلام کو علم ملا، اور مولا علی علیہ السلام گئے اور انہوں نے قلعہ بھی اکھاڑا. قلعے کا جو دروازہ تھا، بہت وزنی دروازہ تھا، اکھاڑا، اس کو پھینکا، اور تمام مسلمان اندر داخل ہوئے. اور مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے سارے جو ہے نا وہ فنار ہوئے مخالفین. اور اتنا من و من سونا ملا مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر کہ جتنے غریب تھے سارے غنی ہو گئے، سارے غنی ہو گئے. اور اتنا مال و دولت مسلمانوں کے پاس آ گیا کہ کوئی بندہ بھی زکوٰۃ لینے والا بھی نہ رہا، اور سب کے پاس اتنی دولت آ گئی. اسی وقت سے یہ یہودیوں نے ٹھانا ہوا ہے کہ ان مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے. وہ ہر طرح کی چال انگیزیاں کرتے رہتے ہیں اور قیامت تک وہ کریں گے. مولا علی علیہ السلام نے ان سے ان کا قلعہ چھینا، ان سے ان کی ساری دولت مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر دی، اور اللہ کے حکم سے ہوا. تو وہی دشمنی تھی جو آگے ابھی تک چل رہی ہے. مولا علی اور ان کی پاک اولاد سے وہ دشمنی آگے چلی. کربلا میں آپ نے دیکھا اسی جنگ کا بدلہ لیا گیا، اور یزید پلید نے کیا کہا کہ کوئی نعوذ باللہ وہی نہیں آئی، اور آج میرے آباء و اجداد ہوتے وہی جو کافر تھے، خیبر والے، بدر والے، تو دیکھتے کہ میں نے ان کو مارنے والوں کی اولاد سے بدلہ لے لیا ہے. مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہونے کی وجہ سے مولا امام حسین علیہ السلام سے بھی جنگ لڑی گئی، اور یہ اتنا ظلم کیا گیا.
بڑے واقعات ہیں، مزید اس کی تفصیل آتی رہے گی۔ تو یہاں جنگ بدر کی بات ہو رہی تھی۔ کیا فرما رہے ہیں رب العالمین؟ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو جاؤ یا شکر گزار ہو۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ بدر میں رسول اللہ یہ فرماتے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے اتارے؟ تو رسول اللہ یہ فرماتے تھے بدر کے موقع پر، کیونکہ تھوڑے تھے، جنگ بدر میں مسلمان تھوڑے تھے، ڈر رہے تھے، تو رسول اللہ نے اس طرح فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر اور تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا، اگر صبر بھی کرو اور تقوی بھی اختیار کرو۔ پہلے تو ایسے ہی فرمایا نا کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ 3000 فرشتے اتارے، پھر فرمایا اگر صبر کرو اور جم کے لڑو، کیا کہتے ہیں ثابت قدمی سے لڑو اور تقوی بھی اختیار کرو، ظلم بھی نہ کرو، تو کیا ہوگا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے یا اس فتح سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے، یعنی مدد اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے ہی آتی ہے۔ اور یہ جو فتح اللہ نے عطا کی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے اور تمام مسلمانوں کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یہ 126 آیات یہاں پر مکمل ہوتی ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تلاوت قرآن کریم کرنے کی، صحیح سمجھنے کی اور صحیح سمجھ کر صحیح عمل کرنے کی اور اس کا پیغام صحیح آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کریم ہمارے زمانے کے امام زمانہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے میں جلدی فرما، اور ہمیں ان کے سپاہیوں میں شمار فرما، اور ہمیں ان کا صحیح انتظار کرنے والا اور ان کے آنے سے پہلے صحیح طور پر اپنی ذمہ داری ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لا الہ الا اللہ محمد